बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रे लाउंज के वैसे तो बहुत से सेशंस आपको देखने में मिलेंगे, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। और मौके की मुनासबत से वक्त के मुताबिक ये चैप्टर वैसे भी मुहर्रम में ही सूट करता है और मुहर्रम के हवाले से ही सूट करता है। इस चैप्टर का बेसिकली टाइटल है पर्पस ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ बिलीफ, यानी मकसद हयात अकीदे की रोशनी। जो अल्फाज मैं इस चैप्टर में आपके सामने यूज़ करूँगा, उन तमाम अल्फाज के अलग से लेसन्स, लेक्चर्स, चैप्टर्स आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में मिलेंगे। जैसे अकीदे के ऊपर एक अलग बहस है जो आप अलग से वीडियोज़ में देखेंगे। मकसद हयात के मकसद लफ्ज़ के ऊपर एक अलग बहस है कि मकसद होता क्या है, मकसद की कॉम्प्रिहेंशन क्या है, उसको समझना, उसको ठीक से उसका इदराक रखना, ये सारे चैप्टर्स अलग से आपको देखने में मिलेंगे। लेकिन अभी हम डायरेक्टली इस टॉपिक पे आएंगे कि मकसद हयात अकीदे की रोशनी में इन द लाइट ऑफ बिलीफ। लेकिन मौका जो है जिसकी मुनासबत से हम जिक्र कर रहे हैं वो है शहादत सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसलिए पहले से इस टॉपिक को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको वक्त में बहुत पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि इंसान की शहादत उसकी विलादत से भी कबल कैसे तय होती है, वो किस तरह से अपनी शहादत को इस दुनिया में आने से पहले क्लेम करता है, अल्लाह ताला से वो किस तरह से वादा करता है आने से पहले कि मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला के उस तमाम तख्लीक की बका के लिए दुनिया में आऊँगा, और अपने सर पे एक इमानत लेके अपना एक वादा लेके दुनिया में दाखिल होता है इंसान। और फिर उसके बाद उस मकसद को हासिल करने के लिए उसके पास मुकर्रर वक्त होता है। उस मुकर्रर वक्त में उसने अपने मकसद का हसूल करना होता है, जिस मकसद का मतलब और वजह जो है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी होती है। उसके अलावा कोई भी मकसद नहीं होता। इसके ऊपर अलग से एक बहस, अलग से चैप्टर है जो आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली मकसद और अल्लाह ताला की खुशनुदी को रिलेट करने का एक अलग चैप्टर वो आप देखिएगा, क्योंकि मैं मौजू पर डायरेक्टली आना चाहता हूँ। यानी मैं सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दुनिया में आने की वजह और फिर दुनिया में जाने का मकसद, दुनिया से जाने का मकसद मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग ये अपने दिल से तसव्वुर निकाल लें जो मुख्तलिफ उलमा ने, सो कॉल्ड उलमा ने, जो मुख्तलिफ ऑथर्स ने, राइटर्स ने, मौरखीन ने आप तक गलत तरीके से पहुँचाया, और आप आज तक और बहुत से लोग आज तक इसको समझ नहीं पाए। ये समझाना मेरे लिए, मेरे ज़िंदगी के मकसद हयात में से एक बुनियादी मकसद है, ताकि आप और हमारे आने वाले बच्चे, हमारे नस्लें जो हैं वो उसको मशअल राह लेके चलें और अपना वक्त उस तरह से ज़ाया ना करें जिस तरह से हम अमूमन ज़ाया करके वक्त से हाथ धो बैठते और उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं होता, और जब हमें एहसास होता है इस चीज़ का तब बहुत देर हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि अब आप ये कहेंगे कि आप तक वो मैसेज पहुँच चुका है जिस मैसेज की आपको तलाश थी, जो आपको मकसद हयात ढूंढने में आसानी देगा, जो आपको मकसद हयात बिल्ड करने में और उसकी पहचान करने में आसानी देगा। और इसके बाद आज तक इस वीडियो के देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली आनी वाजिब हो जाएगी कि उसके बाद आप चैन से नहीं सो सकते। इसलिए इस वीडियो को ज़रा तहम्मुल से आप देखें। जब हम आलम अरवा में होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कुछ अल्फाज ऐसे यूज़ करूँगा जो आपने सुने तो होंगे, लेकिन उसकी तफसील आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में मिलेगी। जैसे कि आलम अरवा में एक वर्ड यूज़ करूँगा। आलम अरवा में अल्लाह ताला जब हमें ठहराते हैं, हमारी अरवाह को, हमारी रूहों को ठहराते हैं, तो उधर हम अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते हैं। उधर अल्लाह ताला से हम कुछ अपने दुनिया में आने के मकासद डिस्कस करते हैं, उनसे वादा लेते हैं, उनको वादा देते हैं कि आप हमें वक्त देंगे, मुकर्रर वक्त देंगे, हम मुकर्रर वक्त के अंदर आपकी खुशनुदी के लिए फ़लाँ काम करेंगे। और वो सारे कामों का मकसद जो है दुनिया में इम्पैक्ट छोड़ना, कुल इंसानियत की भलाई के लिए कुछ असर छोड़ना, और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए वक्त से पहले उसको अचीव करके इस दुनिया से एग्ज़िट ले लेना। अब मैं पहले सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टॉपिक को डिस्कस करूँगा, और उसके बाद हम रिलेट करेंगे कि हम अपना मकसद कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहली दफ़ा उठाया तो उनकी आँखों में आंसू आ गए, और उसकी वजह मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा,
اس کی وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ پھر آگے بھی متواتر احادیث ملتی ہیں اس کے اوپر، جس میں ایک دفعہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ بڑی ایک تشویشناک حالت میں، ان کو مٹی بھی لگی ہوئی تھی کپڑوں، یعنی ایسے کہ جیسے تھکے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں کوئی شیشی تھی جس کے اندر خون تھا۔ تو جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا کربلا سے میں خون جمع کر رہا ہوں۔ اب یہ ساری احادیث ڈیٹیل میں ملیں گی آپ کو، مختلف علماء نے لیکچرز میں ریفرنسز کے ساتھ یہ کوٹ کی ہوئی۔ میرا مقصد آپ کو ریفرنس تک لے کے جانا نہیں، میرا مقصد آپ کو اس کے ایسنس تک لے کے جانا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ حسین علیہ السلام نے شہادت ان کی ہونی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ پروفیسی ایسی کہ یہ ٹل نہیں سکتے تھے، اس لیے اس سے کوئی غیر ضروری چیزیں باندھنا بھی کی بھی آپ کو ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں، ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد آقا علیہ السلام نے خود سے عیاں کر دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ وہ کیوں عیاں کیا، اس کے بھی بہت سے ریزنز ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے آگے کے ویڈیوز میں۔ ہم جگہ جگہ اس ریفرنس کو کوٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دنیا کی اس وقت کی 10 محرم اس وقت دنیا کا سب سے عظیم ترین، سب سے خاص دن تھا اور رہے گا رہتی دنیا تک، کیونکہ اس دن جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے وہ اتنا کلیئر اور ایویڈنٹ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں خالی اس کو سمجھ لیں تو ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے عالم ارواح میں لے کے چلتا ہوں۔ عالم ارواح میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی عزیز ترین چیز قربان کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا جاتا کہ وہ عزیز ترین چیز کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی عزیز ترین چیز ان کے لیے ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ارواح میں رکیے گا کہ ہم ارواح میں ہیں اور ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ منظر جب ہم دیکھ رہے تھے تو اس وقت ایک ہستی ایسی تھی ارواح میں جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ، میں اپنی اور اپنے کنبے کی جان نثار کرتا ہوں آقا علیہ السلام کی ہستی کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ریپلیس کر دیا جائے میری قربانیوں سے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی آل سے آقا علیہ السلام ہے۔ یہ وعدہ، یہ میسج، یہ مقصد ارواح میں اللہ تعالیٰ سے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ وہ چلتی ہوئی چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایک جانور کے ساتھ، اور وہ قربانی وہاں پہ روک دی جاتی ہے، یعنی وہ قربانی ریپلیس کر دی جاتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد زندہ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی آل سے آقا علیہ السلام دنیا میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ سے وہ تمام لوگ، وہ تمام علماء، میری آڈینس پرٹیکولرلی وہ علماء ہے جو یہ اس حدیث کا مطلب آج تک سمجھ نہیں پائے اور سمجھا نہیں پائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حسین ان کی صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں، حسین ان سے، یہاں تک سمجھ آ جاتی ہے اور سمجھا بھی پاتے ہیں۔ میں حسین سے ہوں، یہ آج تک وہ سمجھا نہیں پائے، اس کو آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ حسین مجھ سے تک کی بات تو سب کو سمجھ میں آ گئی۔ میں حسین سے ہوں کہ کانسیپٹ آپ کو آج سمجھ آ جائے گا کہ اگر حسین نے ارواح میں یہ قربانی کال نہ کی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبر ایک طرف کہ وہ اور طریقے سے ضرور اللہ تعالیٰ آقا نے آنا تھا وہ آ جاتے، لیکن یہ پرٹیکولر پیتھ ہوئے، یہ پرٹیکولر پیسج جس کے تھرو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے احمد کا آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ وہ پیسج، یہ وہ میکنزم ڈیولپ نہ ہوتا اگر اس قربانی کے ٹائم پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ایز اٹ از ہو گئی ہوتی۔ اب یہ مقصد اوپر کال ہوا اور دنیا میں آ کے بہت خوبصورتی سے اس مقصد کو ادا کر دیا۔ آج میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں، اس حدیث کے آگے کا حصہ بھی کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور آگے یہ بھی آتا ہے کہ حسین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اب میرے پہلی درخواست تمام علماء کو یہ ہے، چاہے وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں یا اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اس عقیدت سے تعلق رکھتے ہیں جس عقیدت کا ذکر اس حدیث میں ہے، تو وہ آقا کی آل سے۔
اگر وہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ انا من حسین، آج آپ کے سامنے آج ایک سمپل سا چیلنج رکھ لیجیے کسی کے سامنے، کسی بھی عالم سے ملے، ان سے کہ کیا آپ حسین سے؟ کیونکہ آقا تو حسین سے تھے، آقا نے کہا انا من حسین. اگر آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انا من حسین تو آپ ٹھیک عالم ہیں، نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حدیث کے آخری حصے میں جہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے تو وہ اس قبیلے سے نہیں ہے، اگر وہ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ حسین سے. اب اس کو تھوڑی دیر سائڈ پہ کر لیتے ہیں. یہ وہ کانٹروورشل ٹاپکس ہیں جو ہم الگ سے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے. لیکن یہ پرٹیکولر ٹاپک کہ یہ قربانی وہاں پہ کال کی گئی اور پھر اس قربانی کو عمل میں لایا گیا، یہاں تک کہ جب وہ کربلا کی طرف جا رہے تھے حسین علیہ السلام اور ان کو راستے میں لوگ ملتے تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا؟ تو حسین نے آگے سے کہا، حسین علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں کہ تبھی تو جا رہا ہوں، اسی لیے تو جا رہا ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے. وہ اوپر وہ اس مقصد کا وعدہ کر چکے ہیں، انہوں نے آ کے مقصد پورا کر دیا. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. اب کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ نہیں، ٹیکنیکلی اصولاً ہمیں یہ یاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کو یاد کرنا ہی تو وہ کامیابی ہے. جس لمحے آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے اپنے اوپر مقصد طاری کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نیت کے عوض اس کا اجر دے دینا. آگے آپ کھانسی سے اگلے دن فوت ہو جائیں، چڑیوں سے گر کے، ایکسیڈنٹ میں کہیں سے فوت ہو جائیں، آپ کو اپنا مقصد کلیئر ہو گیا تو آپ اس مقصد کے راستے میں فوت ہو گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد کا اجر دے دے. لیکن اگر آپ کو وہ مقصد سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے وہ مقصد طاری نہیں کیا، آپ نے کچھ اپنے اوپر ایسا کوئی فریضہ واجب ہی نہیں کیا جس کے اوپر زندگی کو بیس کر دیا، تو آپ موسٹ پروبیبلی، آپ میری بات کو بھلے غلط پیرائے میں لیں، وہ جو بھی شخص ہے وہ پھر غلط راستے پہ اٹھایا جائے گا، چاہے اس نے حج کیا، زکات دی، کچھ کیا. کہ وہ دو راستے ہیں کہ ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. جو دوزخ کی طرف جا رہا ہے اس میں جو کچھ کیا وہ ساتھ لے کے جائے گا، جو جنت کی طرف جا رہا ہے اس میں بھی جو کچھ اس نے کیا وہ ساتھ لے کے جائے گا. اب آپ نے چننا ہے کہ آپ کا راستہ کس طرف ہے. اور جنت کی طرف راستہ کا مطلب، جنت صرف ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی سب سے بڑی جنت ہے. کیوں کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیونکہ آپ نے ماں کی خدمت، ماں کا دل جیت لیا تو وہ اسٹیٹ آف مائنڈ آپ نے ایکوائر کر لی، جس کو جنت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ کو عطا ہو گئی ہوگی. اب واپس آتے ہیں ٹاپک پہ، پرپز آف لائف ان دا لائٹ آف بلیف. بلیف کو الگ سے ڈسکس کریں گے، عقیدے کو الگ سے ڈسکس کریں گے. یہ بہت گریو ٹاپک ہے، بہت اس میں اس کی گریوٹی آپ کو نہیں معلوم جب تک آپ وہ ان چیزوں کو سنیں گے، سمجھیں گے نہیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، بلیف کس کو کہا جاتا ہے. تب تک آپ اس کو اسی طرح سے لے رہے ہوں گے جس طرح سے آج تک آپ لیتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. میں نے اروا میں اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا، اب مجھے یاد کرنا ہے وہ وعدہ کیا ہے. اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ وہ وعدہ میں نے کیا کیا؟ آپ نے وعدہ کیا، آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ آپ نے وعدہ کیا. میں آپ کو اس کے 3 بیسک انڈیکیٹرز بتا دیتا ہوں. ان انڈیکیٹرز کے اوپر آپ اپنے کسی بھی مقصد کو رکھیں. اگر وہ مقصد ان انڈیکیٹرز کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ مقصد درست ہے. اگر نہیں اترتا تو سمجھ لیں کہ وہ مقصد غلط ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مقصد کیوں نہ نظر آ رہا ہو. آپ یہ میری بات توجہ سے سنیے، یہ بات بہت قابل غور بات ہے. اب وہ 3 انڈیکیٹرز میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ وہ 3 انڈیکیٹر ہیں جو آپ نے اپنے تک نہیں رکھنے ہیں، آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اپنے دوستوں یاروں کو بھی پہنچانے ہیں اور اپنے دشمنان کو بھی پہنچانے ہیں اور آپ آگے نسلوں کو بھی پہنچانے ہیں. پہلا انڈیکیٹر، جب تک آپ کی زندگی کا مقصد لارجر دین لائف نہیں ہے. یہ توجہ سے سنیے گا، اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ لارجر دین لائف. جب تک آپ کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ جس کے رستے میں موت واقع ہو جائے، یعنی آپ اپنے مقررہ وقت سے پہلے کوچ کر جائیں، یہاں سے آپ کو مار دیا جائے، آپ رستے میں آپ شہید کر دیے جائیں، جب تک آپ کا مقصد لارجر دین لائف نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں اور ریسنٹ ٹائم کی دیتا ہوں. محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا ڈاکٹر باہر جا کر نیوز رپورٹرز کو بتاتا ہے کہ جناح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جناح آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے، تب تک ان کو یقین تھا کہ یہ انڈیپینڈنس نہیں دیں گے. انہوں نے ڈاکٹر کا آنا بند کر دیا. اب جیسے ڈاکٹر کا آنا بند کرتے ہیں ایک مریض کے لیے، ایک ایسے مرض میں لاحق جو مرض ان کے لیے موذی ہے، جو ان کی جان لے سکتا ہے، اس مرض کے باوجود وہ ڈاکٹر کا آنا بند کر دیتے ہیں. کیوں بند کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مقصد کے راستے میں کہیں مجھے کوئی لالچ نہ آ جائے، جینے کی لالچ نہ آ جائے، زندگی نہ آ جائے، میں کہیں زندگی کے طلب کے پیچھے مقصد نہ کھو بیٹھوں، بھلے میری زندگی چلی جائے. It has to be larger than life, the first law, the first rule. انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی اور یہی ہوا. وہ اتنے علیل بھی ہو گئے بعد میں، اور بعد میں قتل بھی کر دیے گئے. یہ بھی الگ بحث ہے، یہ الگ چیپٹر ہے، آپ ڈسکس کریں گے، آپ سنیں گے ہمارے ویڈیوز میں کیوں کیسے قتل کیے. لارجر دین لائف.
your cause has to be larger than life. उसके रास्ते में मौत वाजिब है, नहीं आ रही उसके रास्ते में मौत तो वो मकसद नहीं है, मकसद हयात, वो माइलस्टोन ज़रूर हो सकता है उसके रास्ते में, लेकिन अगर उसके रास्ते में मौत नहीं वाक़ई हो रही, उसके आपको लगे कि ये मौला अली ने कहा था कि अगर रास्ता बहुत आसान जा रहा है तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते में, अगर मुश्किलें नहीं आ रही तुम्हारे रास्ते में तो वो रास्ता ही गलत है। ये मौला अली का कॉल है, इसको याद रखिए। तो पहला इंडिकेटर कि आपका मकसद हैज़ टू बी लार्जर देन लाइफ, उसके रास्ते में मौत वाजिब। दूसरा मकसद, उस मकसद का इम्पैक्ट सेल्फलेस है, आपके ऊपर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आने वाली नस्लें, रहती दुनिया उससे बेनिफिट लेगी। ये सेकंड इंडिकेटर। ये दो वो पॉइंट्स हैं जो मैंने और आपने अपने तक रखने नहीं, अप्लाई करने और आगे स्प्रेड करने। और तीसरा इंडिकेटर, ये बहुत ज़रूरी इंडिकेटर, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आइडेंटिफाई होता है कि आप गलत अकीदे में तो नहीं। वो इंडिकेटर ये है कि आपका मकसद किसी भी हवाले से कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आना चाहिए कि जिसको कुरान और हदीस अपनी रोशनी में उसको एक्सेप्ट ना कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मेरा मकसद ऐसा है कि जिसमें कुल इंसानियत की भलाई हो, तो ये बड़े खूबसूरत पॉइंट, ये अल्लाह ताला का दुनिया में हमें उतारने का वैसे भी बुनियादी मकसद है। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा मकसद हो कि जिसमें सीरत नबवी की झलक आती हो, जिसमें सुन्नत नबवी की झलक आती हो कि आका ने वो काम किया हो, चाहे वो जंगो जदल है, चाहे वो तबलीग है, चाहे वो लोगों के साथ भलाई है, चाहे वो दरगुजर करना है, वो तमाम एलिमेंट उसके अंदर उजागर होते हैं। ऐसा मकसद ज़रूर, लेकिन सिर्फ ये मकसद ना चल रहा हो कि उसके रास्ते में आपको मौत ना आ रही हो, सिर्फ ये मकसद ना चल रहा हो कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके घर वाले, आपके सराउंडिंग, बल्कि आने वाली जनरेशन तक नहीं जा रहा, तो वो मकसद दुरुस्त नहीं है। ये तीन इंडिकेटर्स आपने याद रखे। अब आज तक और रहती दुनिया तक शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों दोहराई जाती है, क्यों वो गम बरकरार है, क्यों वो गम बरकरार रहेगा? इसलिए क्योंकि वो तीसरे इंडिकेटर को हाईलाइट करता है। वो मेरे आप जैसे लोगों के अंदर हर मुहर्रम में आके हमें मकसद हयात, हमें दीन इब्राहिमी, हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत को उजागर करने के लिए इस तरह से उकसाता रहेगा कि हम अपनी ज़िंदगियां हर साल के शुरू में ही, मुहर्रम शुरू होते ही हमारी ज़िंदगियों का मकसद सीधा होता जाए, हम अपनी ज़िंदगियाँ सीधी करते जाएँ, हम अपने आप को दुनियावी लालचों से दूर रखते जाएँ और अपनी आखिरत संवारने और अपने साथ वालों की आखिरत संवारने के ऊपर कोशा हो जाए। अब मेरी बात प्लीज़ समझिएगा। अब मैं राउंड करता हूँ, रिकैप करता हूँ सारी इस बात। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आते हैं और इस दुनिया से ऐसी शान से जाते हैं कि उनकी शान, उनकी शहादत ऐसे ऐसे कोनों में गूंजती है जिस कोनों में कभी दीन का मैसेज तक नहीं पहुंचा, उस कोने में भी वो शहादत गूंजती है। और जो शख्स उनको शहीद करता है, उस शख्स की ज़िंदगी, उस शख्स की मौत रहती दुनिया तक आइडेंटिफाई कर देती है कि हक और बातिल में फ़र्क क्या रहेगा, सही और गलत में फ़र्क क्या रहेगा, स्याह और सफ़ेद में फ़र्क क्या रहेगा, जालिम और मजलूम में फ़र्क क्या रहेगा। ये वो क्लियर आपको आइडेंटिफाई करेगा। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि ये शहादत सिर्फ तब की शहादत, ये शहादत आज भी है। ये आज भी मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि कौन जदीद है, आज भी मैंने आइडेंटिफाई करना है, कल भी मैंने आइडेंटिफाई करना है कि कौन जदीद है, और कब मैंने हुसैन की तरह, हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह किस पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना है, किस तरह से ऑब्जेक्ट करना है, उसकी कौन सी हाकिम हुक्मरान की कौन सी बातों को ऑब्जेक्ट करना है और उसके हाथ में बैत नहीं करना। ये मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई खिलाफत बरकरार हो रही है और मलूकियत चल रही, नहीं। जहाँ जहाँ हक और बातिल आइडेंटिफाई होगा, आपने अपने आप को उस ग्रोह में शामिल करना है, हुसैन के ग्रोह में शामिल करना है अलैहिस्सलाम के। आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का ग्रोह कौन सा है और नॉन हुसैन कौन है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो ग्रोह बसते हैं, एक हुसैनी और दूसरा यजीदी। वो चाहे यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो नॉन बिलीवर्स हो, चाहे वो एथियस्ट हो, चाहे वो किसी भी मजहब, मसलक या किसी भी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं, दो ही लोग हैं, दो ही ग्रोह हैं, एक हुसैनी है और एक यजीदी है। ये मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। इसमें कोई शिया सुन्नी बहस नहीं करना चाह रहा मैं।
سنیوں میں بھی آپ کو حسینی مل جائیں گے اور شیعوں میں بھی آپ کو یزیدی مل جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ سارے سنی جو ہیں وہ یزیدی ہیں یا سارے شیعہ جو ہیں وہ حسینی ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے گھر میں پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر میں کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے، چاہے آپ کسی بھی گھر سے تعلق رکھتے ہیں. حسین علیہ السلام نے یہ چیز، یہ فرقہ واریت نہیں، یہ فرقہ واریت سے اوپر کی بات ہے، یہ دنیا اور آخرت سے بھی اوپر کی بات ہے. یہ ارواح کے ٹائم کی بات ہے جب دنیا اور آخرت کی تخلیق کا تصور بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو تب وہاں لے کے جا رہا ہوں. یہ بات میری توجہ سے سنیے. آقا علیہ السلام جب معراج پہ جاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نکل کر آخرت دکھائی ہے، ان کو دوزخ اور جنت دکھائے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیے گا. اس میں جلتے ہوئے لوگ بھی دکھائے ہیں اور جنت میں خوشحال لوگ بھی دکھائے ہیں. یعنی آقا علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز ہو رہی تھی جب وہ دنیا میں تھے. اس کے اوپر ایک الگ چیپٹر آپ دیکھیے گا، آپ ڈسکس کیجیے گا، جس میں ہم تقدیر، مقدر، نصیب اور قسمت ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، کیا ہم یہاں سے کب جائیں گے، ہم جاتے ہی ہماری آخرت حشر شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ تمام ٹاپکس آپ دیکھیں گے. لیکن یہ میری بات پلیز غور سے سنیے گا، جس بات میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ بلے شاہ نے کہا تھا جو دم غافل سو دم کافر، اگر آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس غفلت سے نہیں نکلے تو آپ کفر میں. یہ میری بات یاد رکھیے گا، چاہے آپ کو کتنے بھی غصے یہ بری کیوں نہ لگے. جو سانس غفلت میں لی وہ کفر میں لی. آج آپ کو اس غفلت سے میں نے اپنی ڈیوٹی کر کے نکال دیا ہے کہ آپ اپنا مقصد حیات تلاش کریں، اپنے دوستوں سے پوچھیں، اپنے قریبیوں سے پوچھیں، اپنے بڑوں سے پوچھیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے. اگر وہ مقصد حیات حسین علیہ السلام یا مولا علی علیہ السلام یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے اوپر نہیں چل رہا، کیا اس کے راستے میں شہادت دکھ نہیں رہی، تو وہ غلط مقصد پہ، چاہے آپ کے بڑے کیوں نہیں ہیں. ان کو ابھی بھی کنورٹ کریں، ان کو لے کے آئیں اس مقصد کے اوپر، خود بھی چلیں اس مقصد کے اوپر اور جان دیں اللہ کی راہ میں. ضروری نہیں کہ آپ نے گولی کھانی، ضروری نہیں کہ آپ نے محاذ پہ ہی جانا ہے. آپ نے اس مقصد کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اس کے بعد آپ کسی بھی موت کا شکار ہوں، آپ شہادت میں، اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ ان 3 انڈیکیٹرز کے اوپر پورا اترتے ہیں، اگر آپ نے حق اور باطل آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اپنے آپ کو حسینی گروپ میں ڈالا، حسینی گروہ میں ڈالا ہے اور یزیدی گروہ سے ترک کیا اپنے آپ کو، تو آپ درست راستے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس ویڈیو کے توسط سے اس مقصد تک پہنچنے میں مدد کرے. ہم اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے اپنے مقصد کو آئیڈینٹیفائی کریں. ہم حق اور باطل کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور پھر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے نواسے کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گروہ میں شامل کریں. اب اپنے آپ کو فخر سے کہیں گے نام حسین کہ ہم بھی اسی گروہ میں سے، جس گروہ سے آقا علیہ السلام تھے، اپنے آپ کو جس سے انہوں نے منسلک کیا، منسوب کیا، ہم اسی گروہ سے ہیں. اور ہم بھی اب وہ مقصد چنیں گے جس کے رستے میں موت ہوگی، جو قرآن و سنت سے بالکل بھی کلیش نہیں کرے گی اور جس کا فائدہ کل انسانیت کو ہوتا رہے گا ہمارے جانے کے بعد بھی اور آخرت تک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ باقی ویڈیوز دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.